سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے سب سے والا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء سے رسل، الگ سے اولیاء سے رسل، الگ سے اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور جن کی تلووں کا دون ہے بے حیات، اور جن کے وہ کا دون ہے بے حیات، جن کے وہ کا دون ہے بے حیات، ہے وہ جانِ مسیح ہمارا نبی، ہے وہ جانِ مسیح ہمارا نبی،
وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا سر عرش بری کے نیچے ہے، دانوں پاؤں ساتویں زمین کے نیچے ہیں، اس کے پر پوری مخلوق کے برابر ہیں۔ سامعین ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی مجھ پر جب ایک مرتبہ درود پاک محبت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتہ، عرش بری کے نیچے جو نوری سمندر ہے اس سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جا۔ وہ غوطہ زن ہو جاتا ہے، جب باہر نکلتا ہے اپنے پرو کو جاڑتا ہے تو اس کے پرو سے جتنے بھی قطرے گرتے ہیں ان قطروں سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو سامعین ذکر، ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے جنین و جنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں زبان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے مل کر پڑھ لیجئے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے جنین و جنان، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں زبان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی عزتوں کے لائق بزرگوں، بھائیوں اور گلستان محمدی کی مہکتی ہوئی کلیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذکر، آپ احباب کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ سامعین ذکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 755 مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ سامعین ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اس کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سامعین ذکر، آج دیکھیے کہ ہمارے اندر انتہائی کمزوری ہے۔ اس پر فتن دور کے اندر ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر جوان لڑکے جو داڑھیوں کا، سنت مبارکہ کا فیشن تو بنا سکتے ہیں لیکن نماز کے پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتے۔ آج دیکھیے اس پرفتن دور کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھنے کے لیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک کے اندر فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی اتباع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آج ہم کون سی اتباع کر رہے ہیں؟ آج ہم فلمیں، ڈرامے، موویاں دیکھ رہے ہیں نا، آج ہم ہر وہ کام جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے پھر اس کے پیچھے یہ جھوٹے چرچے ہوتے ہیں کہ بہت نیک تھا، بہت پرہیزگار تھا، بہت نمازی تھا، شاید کہ اس نے ایک نماز بھی زندگی کے اندر نہ پڑھی ہو۔ صرف آج ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے رہ گئے ہیں، صرف آج ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، ہمیں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، اور ہر روز کی نمازیں جو 5 ہیں وہ ہم پر فرض ہیں۔ صرف ایک دن کی جمعے کی نماز نہیں فرض، یا پھر ہم کو وہ جو ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں صرف وہی ہم پہ نہیں آئی، صرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، لیکن ہم اللہ کی اتباع کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شاعر لکھتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو سامعین ذکر، ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ، آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ تاریک و شکی لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو سامعین ذکر، حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنیے، تاریک اور شکی لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ تاریک اور شکی ہیں جن کے پاس نماز کا وقت بھی ہو، وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی وہ تندرست بھی ہوں، لیکن وہ پھر بھی نماز کو ترک کریں، وہ لوگ تاریک اور شکی ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جہنم میں ایک لملم نامی وادی ہے جس کے اندر سانپ رہتے ہیں، ایک سانپ کی لمبائی ایک ماہ کی مسافت جتنی ہوگی، یعنی بندہ اس سانپ کے دم سے چلنا شروع کرے تو اس کے منہ تک جب پہنچے تو 1 ماہ لگتا ہے، اس کے ساتھ چلتا رہے اتنا لمبا ہوگا، اور اس کی موٹائی جو ہے اس کا موٹاپا اونٹ کی گردن جتنا ہوگا۔ سامنے ذکر، کتنا بڑا عذاب ہے۔ وہ سانپ ایک مرتبہ انسان کو، تاریک نماز کو ایک مرتبہ ڈسے گا، اس کا زہر اس بندے کے اندر 70 برس یعنی 70 سال اس کے اندر، اس کے جسم کے اندر گردش کرے گا۔ 70 برس کے بعد اس بندے کا جسم ہڈیوں سے پگھل کر نیچے گر پڑے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے تاریک نماز کا۔ نماز کا ترک کرنے والا بندہ جو ہوگا اس کا اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس کو سانپ کو ڈسے گا، 70 برس اس کے جسم کے اندر وہ زہر گردش کرے گا، 70 سال کے بعد اس کا جسم ہڈیوں سے پگھل کر نیچے گر پڑے گی۔ سامنے ذکر، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اور آج ہماری مسجدیں بالکل ویران پڑی ہوئی ہیں۔ سامنے ذکر، یہ مسجدیں بھی ہمارے لیے جو ہے نا یہ دعا کرتی ہیں کہ یہ لوگ ہمیں ویران چھوڑے ہوئے ہیں۔ سامنے ذکر، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے توبہ کریں اور پناہ مانگیں، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے توبہ کریں اور پناہ مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس سے معافی چاہتے ہیں، توبہ نصوح کریں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں، اور 5 گانا نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذکر، ایک مرتبہ ایک اونٹ حضور نبی کریم رؤوف رحیم
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه من الله لا تخلف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلهي بحق بني فاطمة فرقوا بمعقل فاطمة وقد دعوة ركني بالقبول من واستجابنا يا رسول دوغني أسحب على من تقيل وزمحش بزكاة المقتدين والحساب لا تبيننا الذي والهداية مصطفى المقيم يا إله العالمين जितनी भी कलाम पाक पढ़ी गई या मुबारक पुरानी 470 मरतबा सूरह यासीन दुरूद शरीफ कलमा शरीफ मुतफद्दिक पारे और सूरत रहमान और बाकी जमी जितनी भी नियामतों का सवाब है या मौला तेरी पाक पर हम पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा या मौला इसका सवाब जो नबी करीम रऊफ रहीम ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद वजात की बारात मासी नासी बेटी बेटे माँ बाप के वक्त पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा
مولا اس کا ثواب جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین غوث کتب ابدال قلندر اولیاء کرام جتنے اتنے نیک بندے اس دنیا فانی سے چل بسے مولا ان کے بخشش کرتے ہیں قبول منظور فرما. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دینات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد عورتیں حالت ایمان میں صحیح اور عقیدہ سنی اس دنیا فانی سے چل بسے مولا ان کی بخشش کرتے ہیں قبول منظور فرما. یا الہ العالمین حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دینات جمی کلام کا ثواب جمی نعمت کا ثواب خاصتاً خاص بالخصوص محمد عارف صاحب کی بیٹی مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. مرحومہ کے درجات بلند عطا فرما. یا الہ العالمین حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحوم کے صدقے دینات مرحومہ کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ اور وسیع فرما. مرحومہ کی قبر پر اپنی کروڑ ہر رحمت کا منظور فرما. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے دینات کے گھر میں جتنی تنگ تکلیفیں آفات بلیات آنے والی یاد حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دینات ہم سب کو پیمانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دینات ہم سب کا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما. یا الہ العالمین حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دینات حاضرین مجلس میں سے جس کسی کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا خاندان کے ساتھ جتنے بھی تعلق داران اس دنیا فانی سے چل بسے مولا ان کے بخشش کرتے ہیں قبول منظور فرما. یا الہ العالمین ان کی قبروں کو تا حد نگاہ کشادہ اور وسیع فرما. ان کی قبروں پر اپنی کروڑ ہر رحمت کا منظور فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا